کنز قدرت کی کوکھ آخر کار منشأ قدرت سے کھل ہی گئی، جس سے آسمان عنایت سے ارض مقدس کو ملا ایک ایسا درخشاں اور تابندہ ستارہ، جس کی بدولت عوام ایک آزاد ملک، ایک اسلامی جمہوری ملک سے فیضیاب ہوئی۔ جی ہاں، میری مراد 25 دسمبر 1876 کی شب کو اس مادر گیتی پر پیدا ہونے والے اس عظیم سپہ سالار، جس کی ذہانت بے انتہا، قابلیت لا منتہا اور محنت شاقہ سے افق دنیا پر ایک نیا سورج طلوع ہوا۔ وہ سورج جس نے شباب بلوغت میں ہی ازلی قدیمی تاریکیوں کو مسلمانوں کی قسمت اور زندگی سے ایسا ہٹایا کہ اب انشاءاللہ تا صبح قیامت اس روشنی سے حیات مسلمہ منور رہے گی۔ برصغیر پاک و ہند میں آزاد مملکت کا تصور لیے وہ سورج افق دنیا پر بلند ہوتا رہا، تاریکی، ظلمت و بربریت کے بادل چھٹتے رہے، اوج ثریا سے مشیت ایزدی سے اس کی نگہبانی ہوتی رہی، غلامی کے سوچ رکھنے والے چمگادڑ یکے بعد دیگرے اس کی روشنی سے بے نور ہوتے رہے۔ اس مہتاب مقدس کی روشنی براہ راست صحرائے فرنگیت پر پڑتی رہی، جزیرہ سیاست پر برستی رہی۔ اس مہتاب کے ساتھ منسلک اس کی اپنی ہی شعاؤں نے ہر ایک اس ذرے ذرے کو آزادی کے نور سے چمکنے کا وہ سلیقہ بخشا، جنہیں دیکھ کر یہ گمان غالب ہوتا کہ یہ ذرے تو صبح ازل سے ہی انعطاف نور کا پیکر ہیں۔ اور آخر کار اس خورشید ضیاء کی کرنوں نے فرنگی تخیلات کے اس بت کو پاش کر دیا جو مسلمانوں کو صبح ابد تک غلام رکھنے کا خواب دیکھتا تھا۔ آخر کار 14 اگست 1947 کو اس خورشید کی روشنی میں ہمیں وہ خطۂ ارض نظر آنے لگا جسے آج پوری دنیا پاکستان کے نام سے جانتی ہے۔ ابھی پاکستان کی خوشی کا جھومر پاکستانی عوام کی جبیں پر ہی تھا کہ اچانک مشیت خداوندی سے اس مہتاب کو گرہن لگا اور لگتے ہی گیا، اور بالآخر اس کی روشنی مسلمانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں دفن ہو گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔